بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی اور زمین میں تمکن عطا فرمایا، تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو۔ سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے، اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اس پر ان متکبروں نے کہا، لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندھے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق تھا۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔